اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ کسی کو صرف بیٹی عطا فرماتا ہے اور کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی عطا فرما دیا کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بانجھ بنا دیتا ہے، نہ انہیں بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا۔ اور یہ دستور خدا بندی صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں، بلکہ اس نے اپنے خاص اور مخصوص بندوں یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی اس خصوص میں چاروں طرح کا بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کے صرف بیٹیاں ہی تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی ہوئی ہی نہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، ترجمہ: خدا جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ بنا دے، بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹے دے یا دونوں عطا فرمائے یا بانجھ بنا دے، بہرحال یہ سبھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کے آخری حصہ یعنی انہ علیم قدیر میں اسی طرف اشارہ ہے کہ کون اس کے لائق ہے کہ اس کو بیٹی ملے، اور کون اس قابل ہے کہ اس کو بیٹا ملے، اور کون اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو بیٹا اور بیٹی دونوں ملے، اور کون ایسا ہے کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہی نہ ہو۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ انسان اپنے ہزار علم اور آگاہی کے باوجود اس معاملے کو نہیں جانتا کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ہو سکتا ہے کہ تم لوگ ایک چیز کو ناپسند سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم لوگ پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت بری ہے۔ اس کو خدا ہی جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اگر اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ مل سکے تو ہرگز ناراض نہ ہوں، بلکہ یہ سوچ کر صبر کریں کہ ہم اس چیز کے لائق ہی نہیں تھے، اس لیے ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ وہ علیم اور قدیر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اور کون اہل نہیں۔ اس زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چڑھتے ہیں اور منہ بگاڑ لیتے ہیں، بلکہ بعض تو کفریہ جملے بھی بولتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑنا، ناراض ہو جانا، یہ زمانے جاہلیت کے کفار کا منحوس طریقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جب ان کافروں میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصے میں گھٹتا رہ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس بشارت کی برائی سے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں دبا دے گا۔ ارے بہت ہی برا یہ حکم لگاتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے اور مندرجہ ذیل حدیثوں کی بشارت پر ایمان رکھ کر سعادت دارین کی کرامتوں سے سرفراز ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ نمبر 2، جس شخص کو کچھ بیٹیاں ملیں
اور وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، یہاں تک کہ کفو میں ان کی شادی کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حدیث نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی چند بیٹیوں کا باپ ہوں۔ نمبر 4 یعنی حدیث نمبر 4، جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔